جیسے موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ انسان کا رزق اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور انسان تب تک مرتا نہیں ہے جب تک اس کا جو رزق لکھ دیا گیا ہے نا اس کو ملنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی عمل کر لے اور وہ عمل ہم میں سے نہیں ہے نا، یعنی ہم نے نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف بات منسوب کرتے ہیں، اور میرے صحابہ نے نہیں کیا، فَهُوَ رَدْ، تو اس کی دین میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر شیطان اور مزید اس کام میں انوالو کرتا ہے، دھنساتا جاتا ہے، پھر کھانا کھایا جاتا ہے، سینماز میں جایا جاتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ Alhamdulillah, as far as I recall, the last session was about how you can strive for your goals. آپ کیسے گولز کی طرف جو ہے اپنے آپ کو راغب کر سکتے ہیں، اور آپ کا گول اور میرا گول ایز اے کولیکٹیو ہیومنز، بلکہ میں یعنی مسلمانوں کی صرف بات نہیں کروں گا، دا ہول آف ہیومینٹی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، پرپس کیا ہے ہمارا؟ عبادت کریں گے ڈیفینیٹلی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اچھا، اگر عبادت کرتے ہیں تو اس کا کیا آؤٹ کم ہے، رزلٹ کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مت اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ انہیں جہنم پھر کیوں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت صرف اسی لیے بنائی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ دس از دا دس ڈائریکشن از اے نو ڈائریکشن، اس ڈائریکشن کی طرف تم نے نہیں جانا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جنت کے لیے اسٹرائیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ایٹ دا سیم ٹائم آپ جہنم سے بچ بھی رہے ہیں۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اور سملرلی اگر آپ جہنم سے بچ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جنت کے قریب کرتے جا رہے ہیں۔ سو دس از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گول آپ کے ذہن کے جو ہے سامنے رہنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بڑی پرسنل ٹپ دے رہا ہوں، کبھی کبھار آپ نوٹ کیجئے گا، یہ پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ آپ نے اپنے ساتھ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھار آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے، اور پھر بندہ نا سستی کا شکار ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ جب بھی آپ یہ فیل کریں کہ آپ کے اندر سستی آ رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ذہن میں ریکال کریں کہ یار تم بھول رہے ہو، تم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اور وہ ہے پیراڈائز، تم نے جنت کی طرف جانا ہے۔ اور اسی وقت ہی اپنے آپ کو یہ یاد کروائیں کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانا ہے۔ اور یہی طریقہ سلف کا تھا، جو بھی ہمارے سلف گزرے ہیں، سلف صالحین، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر ہمارے اندر الحمدللہ ایمان ہوگا تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کی آنکھیں اسی وقت ہی کھل جائیں گی۔ اینڈ آئی پریکٹیکلی ایکسپیرینسڈ اٹ، کہ جب بندہ سست پڑ رہا ہوتا ہے نا، آپ اپنے آپ کو، اب وہی بات آتی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خود سیلف موٹیویٹڈ نہیں کریں گے نا، آن اینڈ آف، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ ایک شیخ ہیں، شیخ عبدالرزاق البدر، نوٹ کر لیں ان کا نام، شیخ عبدالرزاق البدر، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ بردرز یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ اوتھینٹک نالج کہاں سے ملے گا، کیسے ہم جو ہے اسکالرز کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب بھی ان شیخ کے نا آپ کو لیکچرز مل جائیں گے۔ یہ شیخ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، اور یہ لیکچرز دیتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہی از ویری ہمبل اسکالر۔ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ کنٹمپرری اسکالر ہے، ہی ریسنٹلی پاسڈ اوے، آپ یہ کہہ لیں کہ 2000 اور 2001 اور 2 جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عثیمین کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بار میں نے دیکھا شیخ ابن عثیمین کو، وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھا کرتے تھے، یعنی اٹھتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، اور ذکر اذکار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج باہر نہ آ جائے، روشنی نہ ہو جائے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ جب اذکار کرنے لگ گئے نا،
تو ان کو سستی ہونے لگ گئی. جب انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے سستی ہو رہی ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو ایسے پیٹ کیا ٹانگ پہ, کہتے ہیں یا محمد النار, یا محمد ابن عثیمین ان کا نام تھا, کہ محمد آگ, یعنی اپنے آپ کو جگا رہے ہیں, تمہیں آگ یاد ہے, آگ تمہیں یاد ہے, کہ یعنی تم نے آگ سے بچنا ہے. سو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو سیلف موٹیویٹ ہمسیلف. اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو اس طرح جگائیں کہ ہر بندہ یہ دیکھیں جب بھی کوئی گناہ کی طرف آپ کا نفس آپ کو راغب کرے یا شیطان آپ کو وسوسے میں ڈالے, اپنے آپ کو بندہ کہے یا نفس النار, کہ اے میری نفس آگ کو پہچانو, آگ سے ڈرو, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی میں انشاءاللہ الرحمن فرق آئے گا, پازیٹیوٹی آئے گی. اور کیوں نہ آئے, اب دیکھیں نا کہ جہاں ہم نے اذکار کی بات کی, انشاءاللہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اذکار بھی لے کے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جس نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو کلمات ہیں نا, یہ سٹیٹمنٹ ہے, احب الی مما طلعت علیہ الشمس, یہ الفاظ مجھے پسند ہیں ہر اس شے سے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ خیر من الدنیا وما فیہا, جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا پوری کی پوری. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, گولڈ, پراپرٹی, بلڈنگز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو ہمارے نبی ہمیں بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا, اور میں رحمت للعالمین, مجھے یہ الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی اس کی آتی ہے جن چیزوں کے اوپر, مجھے ان سب چیزوں سے یہ الفاظ زیادہ محبوب ہیں. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو موٹیویٹ یور سیلف انشاءاللہ. تو ہم اپنی آگے بات بڑھاتے ہیں ریگارڈنگ دا گول وچ وی ڈسکس لاسٹ ٹائم, کہ انشاءاللہ ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی کیا ہے, کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا نا, جہنم سے ڈر گیا, وہ جہنم سے وہ ڈر گیا, اور وادخل الجنۃ فقد فاز, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہی اصل کامیاب ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی اصل کامیابی ہے. جب آپ نے گول اپنا بنا لیا ہے, اور امیجن کریں کہ اسکول کی انوائرمنٹ میں, اب ظاہری بات ہے رائولری ہوتی ہے, کہ جو بھی لائق بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بار میں نے فرسٹ آنا ہے, اور میرے لیے جو کمپٹیٹر ہے نا, میرا یہ فلاں فلاں کمپٹیٹر ہے, میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے. آل رائٹ, اس طرح کمپنیز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ جو کمپٹیشن ہے یہ تو چھوٹی بات ہے. امیجن کریں اگر آپ کا کوئی دشمن ہو, if you are at war with someone, اگر آپ کسی کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں یا جنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس موقع پہ کیا بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ اینڈ یو ہیئر اسٹوریز, آپ کو سٹوریز بھی پتہ چلتی ہیں. عموماً جب میں کبھی اتفاق ہو کوئی آرمی والوں کے ساتھ ذرا بیٹھ جائیں, تو وہ بتاتے ہوتے ہیں اپنے 1965 کی جنگ کے بارے میں, 1971, کہ جن دنوں جنگ ہوا کرتی تھی ہم کئی ہفتے میں سوتے تھے, کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہوتا سونے کا. یو ہیو ٹو بی الرٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. آپ کو صبح بھی الرٹ رہنا پڑتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی الرٹ رہنا پڑتا ہے, کیونکہ دشمن کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے. سو سملرلی آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہے, آج انسانیت کو یہ ایز اے کولیکٹیو ہیومن, the human beings, they have to realize کہ ہمارا کولیکٹیو ایک دشمن بھی ہے. صرف وہ کمپیٹیٹر نہیں ہے, دشمن ہے. وہ کون ہے؟ الشیطان ابلیس. اور اس کی دشمنی کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اس ہی کی وجہ سے ہمارے جو فور فادرز تھے, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, ان کو جنت سے نکال دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے, شیطان کی وجہ سے. اور اس کی دشمنی اس زمانے سے چلتی آ رہی ہے, اور اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اے اللہ, میں اپنی ساری زندگی وقف کرتا ہوں. کس کے لیے؟ تاکہ میں اس انسانیت کو, آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں. سو دس از یور اینیمی.
یہ ہمارا دشمن ہے. اور یہ کیسا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ شیطان اور اس کے جو باقی چیلے ہیں، جو اس کے منی شیاطین ہیں، یہ سارے تمہیں تاکتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں اس جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے حوالے سے ہمیں الحمدللہ، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا دین تمام ہو چکا ہوا ہے، ہمارا دین کمپلیٹ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین پرفیکٹ کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. جو میری فیورز تھی نا، میری جو رحمتیں تھی، میرا جو فضل تھا، میں نے تمام کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوا. کوئی بھی پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا جہاں پہ اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، الحمدللہ. کیونکہ اگر کوئی بھی مذہب ہے، وہ مذہب یعنی سچ کیسے ہو سکتا ہے، صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب وہ آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ نہ کرے. تو الحمدللہ ہمارا دین آج ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کسی بھی شک و شبے سے نکل کے ہمیں یہ کہنا چاہیے اور دھڑلے سے کہنا چاہیے کہ اسلام از دی اونلی وے آف لائف، دا کمپلیٹ وے آف لائف. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کر دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ شیطان کیسے آپریٹ کرتا ہے، کام کیسے کرتا ہے، وہ لوگوں کو اکساتا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، کان کھول کر سن لو، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر و فاقہ کا، کہ دیکھو کیا کر رہے ہو، اگر تم نے پیسے یہ خرچ کر دیے، تم نے اگر صدقہ دے دیا، چیریٹی دے دی، تو کل تمہارا کیا بنے گا، تم اپنا فیوچر کیسے بلڈ کرو گے. اور یہ دیکھنے بھی بات آتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے، انسانوں کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکال کے صدقہ دینا، چیریٹی دینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہی پیسہ، اس پیسے سے آئی فون لینا، اپنی شادیوں میں فضول خرچی کرنا، برتھ ڈیز منانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنے میں بات آتی ہے. تو یعنی سمجھ میں کیا بات آئی کہ اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے جو وعدہ دلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو پیسہ سنبھال کے رکھو، تم نے بڑی مشکل سے کمایا ہے. اور پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے، انسان بھی کہتا ہے جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے، جب اس کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے 10 بندوں میں، یہی کہتا ہے کہ یار میں نے دیکھو پیسہ کمایا ہے. یہی کہتا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ پیسہ کمایا ہے اور یہ میرا مال ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان ہی تمہیں فحاشی کی طرف پش کرتا ہے، تمہیں وہاں پہ لے کے جاتا ہے. اور اب دیکھیں کیسا دشمن ہے یہ. عموماً آپ دیکھیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پہ ان کا ایک آفس ویسٹرن ریجن میں ہے، لیٹس سے کینیڈا میں ہے، یو ایس میں ہے، اور دوسرا کوئی آفس لیٹس سے جاپان میں ہے یا کوئی چائنا میں ہے، اور ان کا جو یعنی سینٹرل ریجن ہے، انہوں نے اپنا یعنی ریجنل آفس دبئی میں کھولا ہوا ہے. فار انسٹنس ہوتا کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں چلو ہم سال میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، تو سارے بورڈ آف ڈائریکٹرز اٹھ کے دبئی آ جاتے ہیں، اور پورا اپنا سال کا کیا ہم نے کھویا، کیا پایا، کیا ہم نے ٹارگٹس اچیو کیے، اور اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ایئرلی ملاقات کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، کیسے، ہاؤ ڈو وی ہیو ٹو گو ابو دا گیم، ہم نے کیسے اپنی کمپنی کو آگے لے کے جانا ہے. اور اگر کمپنی لوکل ہو اور اس نے اپنے لوکل امپلائیز کے ساتھ میٹنگ کرنی ہو، تو ہو سکتا ہے کوارٹرلی میٹنگ بھی کر لے، ہر 3 مہینے بعد میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر زیادہ ہی کوئی اہم ایشو ہے یا کوئی ڈسکشن کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے ہر ویکنڈ پہ کر لے، کہ چلو ویکنڈ پہ سارے آ کے امپلائیز اور مینیجرز وغیرہ بیٹھ کے اپنی پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شیطان
جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں شیطان ڈیلی ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ڈیلی اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اور پھر کیا کرتا ہے، اپنے چیلوں کو، اپنی آرمی کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں سے برائیاں کروائے، اور سب سے زیادہ اس کے قریب وہ شیاطین ہوتے ہیں، کون ہے؟ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے نا اس دنیا میں، وہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ شیاطین اس کے فیورٹ ہیں، فیورٹ امپلائیز ہیں۔ اور پھر وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے اپنی مجلس میں، شیاطین سے پوچھتا ہے، اچھا تو نے کیا کیا؟ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو اس سے جھوٹ بلوایا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ناٹ مچ، تم بتاؤ۔ ایسے پوچھ پوچھ کے، اور پھر پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ شیطان کہتا ہے فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، کہ میں نے تو اس کو فلاں فلاں کام کروانے پہ اس کو میں نے اکسایا، مجبور کیا۔ اور پھر شیطان کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے اسے غیبت کروائی، میں نے اسے چوری کروائی۔ کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا، تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور کہتا ہے فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا احادیث، انشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ ایسی کوئی حدیث آ جائے یا کوئی آیت آ جائے جو کلیریفیکیشن بھی چاہیے، وضاحت بھی چاہیے، تاکہ ہمارا انشاءاللہ نالج بھی بڑھے، علم بھی بڑھے۔ اب یہاں پہ اس نے جو لفظ استعمال کیا نا شیطان نے، اس نے کہا ہے ما صنعت شیئا۔ ہم لوگ صنعت کاری بھی کہتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے صنعت، ایسا ہی ہے، ایکچولی یہ عربک ورڈ ہے۔ مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو عربک میں، کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، فیکٹری۔ اور آپ کو پتہ ہے فیکٹری میں جو بھی وہاں پہ مشینری لگی ہوتی ہے، ایک کوئی بھی چیز جو پروڈکٹ بنتی ہے، ایک رو مٹیریل جاتا ہے اور پھر وہ ڈیولپ ہو کے پھر پیکج میں وہ چیز باہر نکل جاتی ہے۔ یہ پروسیس سلو ہو رہا ہوتا ہے نا، پہلے اس پروسیس سے گزری ہے چیز، وہ اس سے گزری ہے، اور پھر فائنل پروڈکٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ما فعلت شیئا، کہ تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ مطلب کیا ہے کہ شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں وہ آہستہ 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 کر کے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہے گا کہ کفر کر لو، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا زنا کر لو، اور اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز میں بات کریں گے آگے جا کے۔ تو بڑا، اب جو اس نے لفظ استعمال کیا نا ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں بنایا، تو پاس ہی نہیں ہو سکا۔ اور پھر ایک شیطان ہاتھ کھڑا کرتا ہے، بولتا ہے اچھا تم بتا تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں ما ترکتہ، میں اس شخص سے واپس لوٹا ہی نہیں، یعنی میں نے محنت کرتا رہا یہاں تک کہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کو اور اس کی بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کروا دیا، کہ میں کانسٹنٹلی اپنے مشن پہ محنت کرتا رہا کہ دس از مائی مشن، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، فیدنیہ، وہ سب کے سامنے اس شیطان کو بلاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے اور بٹھاتا ہے، کہتا ہے وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، کام تو نے کیا آج۔ سو دس از ہاؤ شیطان آپریٹس، اور یہ ڈیلی رپورٹ لے رہا ہوتا ہے اپنے شیاطین سے۔ سو یو اینڈ آئی ہیو ٹو بی الرٹ۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے کام کاج میں بیزی ہوں، اپنے کالجز میں، اپنی جابز میں، اپنے بزنسز میں، تو یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو 24/7 آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، ابن القیم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اجتمع ابلیس و جنودہ، کہ جب ابلیس اور اس کے لشکر، اب دیکھیں جنود کا لفظ آیا، جنود کہتے ہیں آرمی، کہ صرف ابلیس ہی نہیں ہے، اس کی پوری آرمی اس کے ساتھ ہے، اور جب وہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یفرحو بشیء، کہ وہ کس چیز پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں، ایک شیطان کہتا ہے کہ دیکھو
میں نے آج بڑا کام کر کے دکھایا ہے, میں نے آج ایک مسلمان کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ اس نے اس غصے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا ہے, اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. تم نے کیا, مؤمن قتل مؤمنا, جب کوئی مومن مومن کو قتل کرتا ہے تو شیاطین اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. خون خرابہ جب ہوتا ہے معاشرے میں, اس دنیا میں, ایک مومن مومن کو قتل کرتا ہے تو پیچھے خوشی کس کو ہو رہی ہوتی ہے؟ شیاطین کو ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اور 3 چیزیں بتائی. دوسری بات کیا ہے؟ وَرَجُلٌ يَمُوتُ عَلَى الْكُفْرِ, کہ جو شخص کفر پہ مرتا ہے نا تو سمجھو شیطان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا اس شخص کے بارے میں. اب اس شیطان نے جو ایک شخص کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس شخص کی اگر 60 سالہ زندگی تھی اور اس نے اپنی زندگی اچھے کام بھی کیے ہوں گے, برے کام بھی کیے ہوں گے, اب شیطان کو پتا ہے کہ اب یہ بیمار ہو گیا, اس دنیا سے جانے والا ہے, تو کیا وہ اس شخص پر ایفرٹ کم ڈالے گا کہ زیادہ ڈالے گا؟ بہت زیادہ ڈالے گا, کیونکہ اب اس کا پروجیکٹ فائنلائز ہونے پہ آ گیا ہے. اب یہ پتا چل جائے گا کہ شیطان اپنے اس مشن پہ کامیاب ہوا ہے کہ ناکام ہوا ہے, تو وہ پھر زیادہ محنت کرتا ہے, اور پھر اس کو خوشی ہوتی ہے, آپس میں خوشیاں مناتے ہیں کہ جب کوئی شخص کفر پہ مر جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ وخوف الفقر, یہ از ویری امپورٹنٹ. جب کسی شخص کو غربت کا ڈر ہوتا ہے نا, کہ جب کسی شخص کو غربت کا ڈر لگ جاتا ہے کہ یار میرا کل کیا ہوگا, میں شادی کیسے کروں گا, میں گھر کیسے بناؤں گا, میں یہ کیسے کروں گا, فلاں کیسے کروں گا, اور اس کو ٹینشن ہوتی ہے. یہ خوف بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی, موت انسان کو ڈھونڈتی ہے, انسان موت سے بچ نہیں سکتا. دیکھو تم جس موت سے بھاگ رہے ہو نا, یہ مت بھولنا تم تو بھاگ رہے ہو, موت آ کے تم سے ملاقات کرے گی ایک نہ ایک دن. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا, جیسے موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ انسان کا رزق اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اور انسان تب تک مرتا نہیں ہے جب تک اس کا جو رزق لکھ دیا گیا ہے نا اس کو مل نہ جائے. تو مسلمان کو کب فکر ہونے لگی رزق کے بارے میں؟ کیونکہ اس کا ٹرسٹ, اس کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اور یہ جو ڈر ہے نا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا. ہم تو بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ یار آج تو ہمارے پاس اتنے ایسٹس ہیں, یہ تو 2 سال سے زیادہ نہیں چلنے والے, یہ اتنے عرصے سے زیادہ نہیں چلنے والے. اور ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کمال ہے ہمارا دین. دیکھیں, when you learn your دین, جب آپ اپنا دین پڑھتے ہیں نا, انسان کو ہوش آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے صبح کی اور وہ تندرست تھا, اس کے پاس صحت تھی, اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی میسر تھا, اس دن کا کھانا اس کے پاس اویلیبل ہے, اٹ از ایز ایف, یہ ایسے ہے جیسے اس کو دنیا کی ساری خیر مل گئی ہے. صحابہ کرام کو یقین تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں 2-3 مہینے چولہا نہیں چلا کرتا تھا, لیکن آپ ٹرسٹ دیکھتے ہیں, توکل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. کبھی بھی آپ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا صحابہ کرام کی زبانوں سے کوئی شکوے گلے سننے کو ملتے ہیں؟ نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں, افلم اکون عبدا شکورا, کہ اے عائشہ میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں ساری رات, کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور یہ وہی گھرانہ جہاں پہ چولہا نہیں چل رہا, تو ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ تو یہ شیطان ہے جو غربت کا ڈر دلواتا ہے کہ یار مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, میرا بزنس سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہماری جو ہمارا جو توکل ہے, ٹرسٹ کا لیول, وہ کہاں چلا گیا ہے؟ آل رائٹ. اب جو ہم نے شیطان کی بات کی ہے اور اس کی آرمی کی بات کی ہے, کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں میں تو دین پہ چل رہا ہوں, میں تو اذکار بھی کرتا ہوں اور میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں,
تو آئی ایم سیوڈ فرام شیطان، مجھے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نہیں، شیطان کے پاس ہزاروں سالوں کا ایکسپیرینس ہے، اور شیطان ہر شخص کو اس کے مزاج اور اس کے نفس کے مطابق اس کو ورگلا رہا ہوتا ہے، اس کو ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اور شیخ عبد الرزاق البدر، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا حفظہ اللہ تعالی، وہ سچا واقعہ بتاتے ہیں، ٹرو سٹوری ہے. کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک لڑکی کی کال آئی، اور وہ لڑکا حافظ تھا، اور کال آنے سے پہلے کچھ دن پہلے میں اس سے ملا تھا، اور کہتے ہیں کہ اتنا کمال کا حافظ تھا کہ اگر آپ اس سے کوئی آیت پوچھ لینا کہ مجھے یہ فلاں آیت کا ایک پورشن بتا دو اس کو، تو وہ آگے پڑھنے لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پیج نمبر بھی بتا دیتا تھا اور یہ بھی بتا دیتا تھا کہ یہ کون سی لائن پہ آیت آ رہی ہے جس مصحف سے اس نے یاد کیا ہوا تھا. یعنی کمال کا حافظ تھا. اور بولتا ہے کہ میں اس کو دیکھ کے میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہر بندہ، حافظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اتنا جو ہے یاد کر لینا تو یہ کئی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بات. تو کہتے ہیں اسی لڑکی کی مجھے کال آتی ہے کچھ دنوں بعد، کہتا ہے شیخ مجھے ایک رات میں جب سو رہا تھا مجھے خواب آیا. خواب کیا آیا کہ مجھے شخص تو نظر نہیں آیا، ایک آواز آتی ہے، اور آواز میں مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم کتنے پرہیزگار ہو، تم نے تو اللہ کی کتاب حفظ کی ہے، تم نے یاد کی ہے، تو تمہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ تم نے پڑھنا ہے، تم مقرب بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے. اور کیا کہتا ہے وہ آواز؟ کہتی ہے تم نے اپروکسیمیٹلی 15 ملین ٹائمز تم نے یا لطیف کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا یا لطیف. اگر کوئی شخص یا لطیف یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، یا حی یا قیوم یا اول یا آخر، یہ نام لے کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو کیا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. دس حافظ when he woke up in the morning، اور کہتا ہے کہ یار I think this is a sign from Allah سبحانہ و تعالیٰ، اور اٹھتے ہی اپنا وظیفہ پڑھنے لگ پڑتا ہے، اور 2-3 دن لگا کے 15 ملین کی فگر پوری کر دیتا ہے. جس دن پوری کرتا ہے، the same night when he sleeps the same voice comes، وہی آواز دوبارہ آتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ آمین، تم نے تو بڑا کمال کا کام کیا ہے، اب میں تمہیں نیکسٹ ٹارگٹ دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ تم نے اللہ الصمد، you have to recite it 30 million times. اللہ الصمد سے کیا مطلب ہے؟ اللہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنی اچھی کلمات ہیں نا. اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اخلاص کی، اور یہ حافظ خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو مجھے سائنس پہ سائنس ملتے جا رہے ہیں، یہ تو نشانیاں ہیں. اور یہ پھر 30 ملین ٹائمز وہ بھی پڑھ لیتا ہے، تقریباً 4-5-6 دن، ایک ہفتہ لگا کے. جب یہ کام کرتا ہے نا تو پھر وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ شیخ کو کال کرتا ہے، کہتا ہے شیخ مجھے نا یہ خواب 2 دفعہ آئے ہیں، اور میں نے یہ جو ہے پھر عمل بھی کیا ہے، میں نے وظیفہ پہلے وہ پڑھا ہے، پھر میں نے یہ پڑھا ہے. تو شیخ، اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ اسکالرس کو اپروچ کرتے ہیں نا، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے اپیرنٹلی آپ کو کام بڑا اچھا لگ رہا ہو کہ یار کمال ماشاءاللہ، یہ دیکھو دین کا کام ہو رہا ہے. شیخ نے اس سے سوال کیا کہ ایک حدیث کوٹ کی، کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی عمل کیا، سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ ان کچھ دنوں میں، ہفتہ 10 دن جو گزرا ہے، تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ بولتا ہے شیخ میں تو یہ ذکر اذکار کرنے میں بزی ہو گیا، مصروف ہو گیا تھا، تو مجھ سے اپنی منزل نہیں پڑھی گئی، میں اپنا قرآن مجید نہیں پڑھ پایا، جو کہ میں 4-5 گھنٹے دن کے لگاتا تھا اور پڑھتا تھا، ریویژن کرتا تھا. تو شیخ نے نا اس کو پھر ایک حدیث سنائی. کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ آپ اور میں پلے باندھ لیں یہ حدیث. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی عمل کر لے اور وہ عمل ہم میں سے نہیں ہے نا، یعنی ہم نے نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف بات منسوب کرتے ہیں، اور میرے صحابہ نے نہیں کیا، فہو رد، تو اس کی دین میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور عموماً اب دیکھیں، یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے کہ عموماً آج بھی اف یو ٹاک اباؤٹ یور سوسائٹی،
ہم جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اپیرنٹلی جو ہمیں نیک لگ رہا ہوتا ہے، ہم دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ میرے والدین تو ایسے ہی کرتے ہیں، میرے پیرنٹس. اور ہم اتنا اس پہ پکا ہو جاتے ہیں، اگر اس کے اگینسٹ کوئی بھی ہم اوتھینٹک نریشن یا کوئی آیت بھی پیش کر دیں تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کام مجھ سے نہیں نا ثابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کی دین میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس کی ایک اور بڑی سمپل سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. نماز پڑھنا اچھی بات ہے، رائٹ؟ سجدہ کرنا اچھی بات ہے. اگر کل کو ایک شخص کھڑا ہو، وہ کہے کہ فجر کے جو فرض ہے وہ 2 فرض ہے نا، 2 رکعتیں ہیں، میں زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں 2 فرض کی بجائے 3 رکعتیں پڑھوں گا. اس میں ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ بھی زیادہ ہوگی، ایک دفعہ زیادہ میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، میں ایک دفعہ زیادہ رکوع کر رہا ہوں، میرے 2 سجدے بھی زیادہ ہو رہے ہیں اس میں. Now if you use your logic or if I lose my logic کہ یار یہ تو اچھی بات ہو رہی ہے، سجدہ بھی زیادہ کر رہا ہے اور سارے کام اچھے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دین میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی جا سکتی اور کوئی بھی چیز نکالی نہیں جا سکتی. دس از کمپلیٹ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور پھر شیخ نے کہا کہ کب سے ہم اپنے خوابوں سے دین سیکھنے لگ گئے ہیں. دین ہم خواب سے تو نہیں سیکھتے. ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جی، فلاں بزرگ ہیں یا فلاں ہستی ہیں، ہی ہیڈ اے ڈریم، اور یہ پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. دین وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہاری طرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تب تک جب تک کہ تم ان کو تھامے ہوئے ہو. تم نے جب تک ان کو پکڑا ہوا ہے نا مضبوطی سے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور وہ کیا ہیں 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک انسان نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا، تو انسان گمراہ نہیں ہوگا. تو یو اینڈ آئی ہیو ٹو نو کہ یہ بھی شیاطین کی طرف سے ہیں، اور 2 جو خواب اس لڑکے کو آئے تھے وہ شیاطین کی طرف سے تھے. سو دس از ہاؤ شیاطین پلیز. اور انہوں نے حافظ کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کام اچھے بتا رہا ہے، اپینلی کام اچھے بتا رہا ہے، لیکن اسے دیکھیں جو وہ قرآن حفظ کیا کرتا تھا اس سے کتنا ٹائم اس کا ویسٹ کروایا ہے. سو دس از ہاؤ ہی پلیز. وی شوڈ نو کہ شیطان آپریٹ کیسے کرتا ہے. اور ایک اور بریفلی ہم ایک سٹوری جو ہے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا، ان کو کہا کہ وَقُلَّ يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ جو دل میں آئے کھاؤ پیو انجوائے کرو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا. اور اسکالرز نے بڑی خوب بات کہی ہے. دیکھیں جنت کا جو لفظ آپ جب بھی سنتے ہیں نا، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں نا، یہ وہی روٹ لیٹرز ہیں جو لفظ جن کے اندر ہیں. ہم جن کو، جنات کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. اسی طرح ہم جنت یا باغ یا گارڈن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی، اتنی گرینری ہوتی ہے، آپ کو گھاس اور درخت وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، زمین چھپ جاتی ہے. اسی لیے جنت کو بھی جنت کہا جاتا ہے. اسکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت کے اندر کتنے درخت ہوں گے؟
اور ہو جنت، ہم جنت کی بات کر رہے ہیں، کوئی عام باغ کی بات نہیں کر رہے، مے بی ملینز اینڈ ملینز، آئی ڈونٹ نو کتنی اس کی تعداد ہوگی. اور شیطان نے اس نے کیسے ورگلایا آدم علیہ السلام کو کہ آؤٹ آف دا ملین ٹریز اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے آدم کو اور ہوا کو علیہ السلام کیسے اس درخت کے پاس لے کے جانا ہے. اینڈ ہی واز سکسیسفل ان دیٹ، اور وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر ہمیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 22 ہے، یہ آپ انشاءاللہ گھر میں جائیں گے تو اس کو آپ انشاءاللہ پڑھیے گا. الفاظ آتے ہیں کہ اس نے کیسے ڈسیپشن، کیسے دھوکہ دیا. الفاظ آئے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ایک دم نہیں کہہ دیا تھا کہ دیکھو آدم اس درخت کا جا کے پھل کھا لو. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ کہتا تو وہ اس کی بات مان لیتے؟ نہیں، آہستہ آہستہ ایک دن اس نے ایک بات کہی، پھر دوسرے دن حاضر ہوا. ہو سکتا ہے اس وقت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی، پھر تیسرے دن آیا، پھر پھسلانے کی کوشش کی. پہلے دن آیا ہوا کہا ہوگا کہ دیکھو آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، دیکھو اس کے پاس ایک درخت کتنا بڑا درخت ہے، کتنا گھنا درخت ہے، قریب سے جا کے اس کو دیکھو. تو آدم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ماسٹر پلان کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو وہ چلے گئے اس درخت کے پاس. پھر اگلی بار وہ آیا ہوگا، اچھا ٹارگٹ وہی ہے، وہ جو درخت ہے جس کا پھل کھلوانا چاہتا ہے. اچھا اس کے پاس والا جو درخت وہ کہا ہوگا کہ دیکھو اس کا پھل کتنا زبردست ہے، وہ چکھ کے دیکھے تو صحیح. آہستہ آہستہ کر کے ہو سکتا ہے وہ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے جو منع کیا ہے نا، تو آپ کھا نہیں سکتے، اس درخت پہ چڑھ کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی طریقے سے پورا انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر نظر آئے گی. تو وہ بھی اس نے کام کروا دیا. اینڈ میں جب اتنا قریب لے آیا پھر کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے رب نے آپ کو کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ درخت کا پھل کھا لیا نا تو آپ فرشتے بن جائیں گے. تو فرشتے بننا، فرشتہ اگر کوئی بندہ بن جائے، آپ کو پتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اب بات بھی اپیرلی بڑی اچھی کر رہا ہے، آپ تو فرشتے بن جائیں گے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والی مخلوق بن جائیں گے، آپ تو پھر کوئی نافرمانی بھی نہیں کریں گے. یا اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں اور اس جنت کے اندر آپ رہیں گے. اور پھر کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا النَّاصِحِينَ، اور پھر اس نے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہوں. دیکھو میں تمہیں بھلی بات بتا رہا ہوں، میری بات مان لو، پھر نہ کہنا ہے میں نے بتایا نہیں. اینڈ ایونچولی فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. یہاں تک نوبت آ گئی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اور سٹوری کا کرکس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ انسٹرکشنز نہیں دی تھی کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. ان کو کہا یہ گیا تھا کہ اے آدم، اے حوا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے تم اس کے قریب چلے گئے تو پھر تمہاری ٹیمپٹیشنز، تمہاری ڈیزائرز اور بڑھ جائیں گی، ہو سکتا ہے پھر تم اس کو کھا بھی لو. اور شیطان کی یہی اسٹریٹجی آج بھی ہے. عموماً جو گناہ لوگ کرتے ہیں نا، اگر فرینڈ سرکل ہو، کچھ لڑکے بیٹھے ہیں اور کچھ لڑکے شراب پیا کرتے ہیں فار انسٹنس، اور ایک لڑکا ان میں سے اس نے کبھی شراب نہیں پی، اور اگر وہ انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس گیدرنگ میں، ہو سکتا ہے اس کے دوست یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھو ایک سی پی کے دیکھ لو یار، واٹس ہارم ان دیٹ. اور اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر ویکینڈ میں کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو، اب اس لڑکے کو تو پتا ہے کہ شراب حرام ہے، دیکھو شراب پیو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ یہ اپنے دوست کو بتا دیں گے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، شراب مت پینا، چھوڑ دو، تم ہمیں بس اپنی کمپنی دے دو. اینڈ دس ہیپنس. قریب جب بندہ اس انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اچھا دیکھو تم آئے گئے، ایک سی پی کے دیکھ تو لو، اتنی بری بھی نہیں ہے. اور پھر ایک سپ، اس کے بعد پھر بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے؟ دا پرسن بیکمز الکوہولک.
ہر شرابی جو ہمیں نظر آتا ہے اس نے ایک سپ سے ہی سٹارٹ کیا ہوتا ہے. وہ فرسٹ ڈے میں پوری 2-2 لیٹر نہیں پی لیتا شراب. Isn't this the case? تو کیا ہے شیطان کی اسٹریٹجی آج بھی یہی ہے. جیسے اس نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکالا تھا نا, آج بھی وہ لوگوں پہ اٹیک ایسے ہی کرتا ہے. اینڈ سملرلی اب دیکھیں سبحان اللہ, یہاں پہ جتنے بھی یعنی ینگسٹرز بیٹھے ہیں, آج کل یونیورسٹیز اور کالجز کا جو حال ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے. میری ایک گیدرنگ ہوتی, کلاس ہوتی ہے, ون آف دا بردرز ہی از اے ٹیچر, پروفیسر ہے ایک ایلیٹ اسکول میں. وہ بتاتے ہیں کہ یار حالات ایسے ہیں وسعت بھائی کہ اب تو کلاسز میں, اب وہ او لیولز کی بات کر رہا تھا میرا دوست, کہتا ہے کہ اب تو آپ کلاس میں جب جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, ٹیچرز تک کو پتا ہے کہ یار یہ کپلز ہیں, یہ کپلز ہیں, ان کو جو ہے دے آر کپلز. اور ہوتا کیا کہ بولتے ہیں میری کلاس میں بھی ایسا جو ہے مسئلہ تھا. اور یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرے استادوں پہ بھی جو آج کل کے ٹیچرز ہیں. اچھا ان کی انبن بن گئی وہ جو کپل تھے, تو ایک ٹیچر نے آ کے ان کی دوبارہ صلح بھی کروا دی. آل رائٹ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو بہرحال دس از دا سچویشن ان دا ان دا کیمپسز, کالجز یونیورسٹیز میں آج کل یہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہاؤ شیطان ورکس. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو کو ایجوکیشن چل رہی ہے ہماری یونیورسٹیز میں, اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا جی؟ ہائی, جسٹ ٹو الفابیٹس ایچ آئی, اور آپ نہ بھی بولیں تو اس اور خیر ہے یار, کام چلانے کے لیے اٹس گڈ انف. ہائی, اچھا اور زیادہ اگر کوئی ماشاء اللہ تھوڑا سا تقویٰ بھی ہے تو السلام علیکم. اب شیطان یہ پٹی پڑھائے گا, یار السلام علیکم کہہ رہے ہو, تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور پھر پروجیکٹس بھی بندہ پوچھ لیتا ہے, اچھا کہاں رہ رہے ہیں, کہاں رہتی ہو, آپ کہاں رہتے ہو, ہاں ہاں ہو, اور پھر آگے جا کے آر یو آن فیس بک. تو اگر وہ لڑکی کہہ دے ہاں, اچھا آلریڈی میں نے آپ کو سرچ کر لیا ہوا, اوکے تھینک یو, میں جس کنفرم کرنا چاہتا تھا. پھر جب گیدرنگ میں ملاقات ہوتی ہے دوستوں میں, اس سے اگر آگے نکلیں پھر پرائیویٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, اور پھر شیطان اور مزید اس کام میں انوالو کرتا ہے, دھنساتا جاتا ہے. پھر کھانا کھایا جاتا ہے, سینماز میں جایا جاتا ہے, اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتی ہے. جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی فزیکلی انوالوڈ ہوتے ہیں, isn't this the case کہ بات ہائے سے شروع ہوتی ہے, how are you. اب ایونچولی ہوتا پتہ ہے کہ دیکھیں عموماً ہمیں بھی نا لوپ ہولز چاہیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا آئے نا کسی شیخ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ اچھا شیخ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے دوست شراب پیتے ہیں اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرا ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے. تو شیخ اس کو ایڈوائس یہی دیں گے کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کمپنی میں نہ بیٹھو. شیخ کیا یہ حرام ہے؟ از اٹ ریئلی حرام؟ دیکھو تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا مجھے پتا چل گیا. اب وہ چلا جائے گا, اب وہ اس کو پتا ہے کہ یہ اتنا حرام نہیں ہے, چل جاتا ہوتا ہے کام. سو دس از ہاؤ یو سیٹسفائی یور سیلف. اور جب آپ شروع کے جو سٹیپس لے لیتے ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ سٹیپس کہاں لے کے جایا جا رہا ہے آپ کو. جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس کے پاس والے درخت کے پاس چلے جائے نا, وہ حرام تو نہیں ہے نا, اس کے پاس جانا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا. اسی طرح یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے رات دن, تو پھر بندہ ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے کہ بندہ پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں بچتا. اور ایک سٹوری ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر کے پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے. تفسیر کی کتابوں میں وہ واقعہ آیا ہے, اور ابن الجوزی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی بک میں اس سٹوری کو نریٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا, بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی. یہ بڑی پاورفل اگزامپل ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اس سے لیسنز ڈرا کر سکیں.
پوری سوسائٹی میں، پورے شہر میں سب سے زیادہ عابد یہ شخص تھا، اس کا نام تھا برسیسا. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی بڑی شہرت تھی اس سوسائٹی میں کہ سب سے زیادہ پرہیزگار یہی شخص ہے. تو 3 بھائی اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا شیخ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری جوان بہن ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں جہاد پہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے عرصے کے لیے ہم جہاد پہ ہوں گے نا تو آپ ہماری بہن کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آپ سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے اس پورے معاشرے میں، آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اس سوسائٹی میں جو اس کا خیال رکھ سکے. برسیسا جیسے ہی یہ سنتا کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر ان کو واپس بھیج دیتا ہے. اب شیطان برسیسا کے پاس آتا ہے، اس کے خیالوں میں یہ ڈالتا ہے بات کہ برسیسا میری بات سنو، یہ لڑکے جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تو جہاد پہ جانا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. اور اگر تم خیال نہیں رکھو گے، تم نے تو ان کو واپس بھیج دیا ہے، اب یہ اگر کسی دوسرے شخص کو اپروچ کرتے ہیں، کیا پتا وہ صحیح طریقے سے خیال نہ رکھ سکیں. اب اس کو اس کا تقوی یاد کروا رہا ہے کہ تم تو بڑے پرہیزگار ہو، یو آر دا رائٹ پرسن فار دس تھنگ. اور پھر اس کو اس کے دل میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ صحیح بات ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اگلے دن برسیسا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کی ریکویسٹ کو مان لیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر سے تھوڑا سا دور جو میری عبادت گاہ ہے اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے، آپ نے اپنی بہن کو وہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا کھانے پینے کا بندوبست میں انشاءاللہ کر لیا کروں گا، اس کا خیال رکھ لیا کروں گا. تو یہ ان کی ڈیل ہوتی ہے اور پھر وہ جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں، برسیسا کھانا پکا کے اس لڑکی کو کہتا ہے کہ میں اپنے حجرے سے نہیں نکلوں گا، میں کھانا پکا کے ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیتا ہے کہ اس وقت تم نے آ کے اپنا کھانا لے لیا کرنا ہے، تو میں اپنے دروازہ کھول کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کروں گا. تو یہ ان کی ڈیل بن جاتی ہے. تو لڑکی اس پرٹیکولر ٹائم پہ آ کے اپنا کھانا لے جایا کرتی تھی. اب یہ کچھ دن جب چلتا ہے تو شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وہ جوان لڑکی ہے، کہ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ پورا روڈ کراس کر کے تمہارے دروازے پہ آ کے کھانا لے کے جاتی ہے، لوگوں کی نظر پڑتی ہوگی اس لڑکی پہ، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے، تم جا کے اس کے دروازے کے باہر رکھ کے آیا کرو، یہ زیادہ پرہیزگاری کی بات ہے. اب دیکھیں، اب جو یہ سٹیپس بتا رہا ہے اچھائی کے نام پہ بتا رہا ہے نا، برا تو نہیں کہہ رہا، کوئی برائی کی طرف تو نہیں کہہ رہا، اس کو اس طرف تو نہیں لے کے جا رہا. برسیسا کہتا ہے واقعی صحیح بات ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اب جب کھانا لے کے جاتا تھا لڑکی کے دروازے نوک نوک کر کے اس کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرتا تھا. پھر کچھ دن یہی چیز چلتی ہے اور پھر شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں اس لڑکی کے بھائی اس کے پاس نہیں ہیں اور وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹاک ٹو ہر، اس سے بات کر کے دیکھو تو صحیح کہ سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ ہے، از شی آل رائٹ، اس میں کیا قباحت ہے، تم اس کا خیال ہی رکھ رہے ہو نا، اس سے حال چال ہی پوچھ رہے ہو سکتا ہے کہ تم بھلی بات ہی اس کو بتا دو. تو برسیسا اس کی بات مان لیتا ہے اور پھر ہوتا یہی ہے، آہستہ آہستہ کھانا جہاں پہ وہ دروازے کے باہر رکھتا تھا، یعنی کیر کے نام پہ وہ کھانا اندر رکھتا چلا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بات چیت بھی شروع کر دی. اینڈ ایونچولی جب وہ اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اب شیطان اس کی نظر کے اوپر حملہ کرتا ہے. جب وہ لڑکی کو دیکھتا ہے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، بات بڑھتے بڑھتے ہی ٹچز ہر اور پھر دے بیکم فزیکل اور ایونچولی وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ مہینے بعد وین شی بیئرز دا چائلڈ، جب ان کا بچہ ہوتا ہے، اب شیطان دوبارہ آتا ہے اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو برسیسا چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں، اگر اس کے بھائی آگے لڑکی کے تو تم کیا جواب دو گے، تم اس پوری بستی کے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تمہاری تو ناک کٹ جائے گی.
تم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. ایسا کرو, سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو. اور پھر کرتا یہی ہے, وہ بچے کو لے کے قتل کر دیتا ہے. اور پھر شیطان آتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی کہ تم نے اس کے بچے کو مارا ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیا فیل کیا ہے, تم نے بدکاری کی ہے. تو کہتا ہے بات تو صحیح کر رہے ہو. اور پھر ایونچولی وہ اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے اور لڑکی کو اور اس کے بچے کو دونوں کو دفن کر دیتا ہے. اب کچھ عرصے بعد جب اس کے بھائی آتے ہیں لڑکی کے, اور آ کے سلام دعا کرنے کے بعد پوچھتے ہیں برسیسا ہم اپنی بہن کو لینے کے لیے آئے ہیں. برسیسا کہتا ہے کہ بڑا اداس ہو کے کہ آپ کی بہن بیمار ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں, یہ اس کی قبر ہے, میں نے اس کو دفنا دیا. تو بھائی ظاہری بات ہے وہ اس کی بات مانیں گے, اور بات مان کے چلے جاتے ہیں. اور رات کو جب سوتے ہیں تو بھائی کو خواب آتا ہے, اور اب شیطان بھائی کے خواب میں آتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو برسیسا نے تم سے جو آج کہا ہے جھوٹ بولا ہے, اس نے یہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے. پھر بچے کو اور تمہاری بہن کو دفن کیا ہے, اور اس نے جہاں پہ دفن کیا ہے وہ جگہ نہیں ہے, وہ دوسری جگہ میں دفن کیا ہے. اب یہ بھائی جب یہ خواب دیکھ کے اٹھتا ہے, صبح اٹھ کے اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے کہ دیکھو یار میں نے یہ رات کو ایسی عجیب و غریب خواب دیکھی ہے. گیس واٹ, اس کا بھائی دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. پھر تیسرے بھائی سے جب پوچھتے ہیں بولتے ہیں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. پھر تینوں بھائی جاتے ہیں جس جگہ پہ شیطان نے پن پوائنٹ کیا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جب کھودتے ہیں تو ان کو بہن کی باڈی نظر آ جاتی ہے, اور وہ بچے کی بھی باڈی نظر آ جاتی ہے. اب وہ غصے میں تیش میں آ کے جاتے ہیں, برسیسا کا دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں برسیسا یہ تم نے کیا کیا ہے, اور برسیسا کو جکڑ کے لے کے جاتے ہیں جج کے پاس, بادشاہ کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب فار دا ویری فرسٹ ٹائم جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں, شیطان انسان کے روپ میں آتا ہے, انسان بن کے آتا ہے. بولتا ہے برسیسا میری بات سنو, یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے نا اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں ہی تمہیں نیکی کے نام پہ تمہارے گھر سے لے کے تمہیں یہاں تک تم پہنچ گئے ہو, یہ میری وجہ سے ہوا ہے, یہ میری ہی پلاننگ تھی. اور اب میں تمہیں اور تسلی دیتا ہوں, میں ہی تمہیں اس چیز سے باہر نکال سکتا ہوں, میں نے ہی تمہیں پھنسایا ہے اور میں ہی تمہیں وے آؤٹ بتا سکتا ہوں. اب برسیسا پریشان ہوتا ہے, بولتا ہے واٹ از دا وے آؤٹ, میں کیسے نکلوں گا اس پرابلم سے, کیسے اس مشکل سے نکلوں گا. کہتا ہے اکفر باللہ, اللہ کا کفر کرو, مجھے سجدہ کر دو, میں تمہیں اس پورے میس سے تمہیں باہر نکال دوں گا, اس پرابلم سے تم نے مجھے سجدہ کرنا ہے. برسیسا یہی کرتا ہے. برسیسا اس کو سجدہ جب کر دیتا ہے تو شیطان اسی وقت ہی چلا جاتا ہے, اور بس برسیسا کی موت کفر پہ ہوتی ہے. پھر دس از اے ویری پاورفل اسٹوری کہ شیطان آپریٹ کیسے کرتا ہے. جیسے ہم نے بات شروع کی تھی نا کہ شیطان ہمیشہ حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس گول کی طرف جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھارتے ہیں کہ اے میرے بندو تم نے جہنم سے بچنا ہے اور جنت کی طرف جانا ہے. اور شیطان جب بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے نا, اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ یہ موقع کم از کم میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. اگر اس نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری ہے, لا الہ الا اللہ پہ گزاری ہے, اگر میں نے اس سے اب کفر کروا دیا نا تو سمجھو بازی میں لے گیا, وہ 60 سال کی محنت میری ضائع نہیں ہوگی پھر. تو شیطان اس طرح آپریٹ کرتا ہے. برادرز, اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نا بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ زنا مت کرو, ہمارے رب ہمیں فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بیک ان دا ڈیز آئی اسٹل ریکال, جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے, ابھی تو بڑا ایک دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے, سوشل میڈیا دس اینڈ دیٹ, تو اس وقت اگر کسی نے کبھی
کسی لڑکی کو پھنسانا ہوا کرتا تھا نا تو وہ پرچیاں اس میں اپنے نمبر لکھ کے ایسے پھینک دیتے. یہ دس از خطوات الشیطان. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے سیریسلی. پھر ایک آیا وہ کیا اسے کہتے ہیں بلیک بیری کے وہ کچھ کوڈز تھے, ملینیلز نو اباؤٹ اٹ. تو وہ دس از ہاؤ دے یوز ٹو کانٹیکٹ. یہ سارے خطوات شیطان ہیں. دیز آر دا فٹ اسٹیپس آف دا ڈیول. ہمارے رب ہمیں بتاتے ہیں, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, وہاں پر ہی روک لو اس چیز کو. امید ہے اگر تم نے روک لیا تو تم اس کے جو مزید اس کے نقصانات ہیں اس سے بچ جاؤ گے, نہیں تو تم مزید یہ شیطان کے اس کے بہکاوے میں آتے رہو گے اور ایسے تمہیں وہ دھنسا دے گا, تم باہر نہیں نکل سکو گے. تو آج جو ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ وہ یہ, اپنے گول کو ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی سستی پڑ رہی ہو نا, اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں, یاد کروائیں کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے اور جنت کی طرف جانا ہے. اور آپ دیکھیے گا آپ کے اندر کیسے موٹیویشن آتی ہے. نمبر 2, اپنے جو شیطان دشمن ہے اس کو پہچانیں کہ یہ میرا دشمن ہے. خود بھی اس کے بارے میں آگاہ رہیں اور اپنے دوستوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو بھی بتائیں. نو یور اینیمی. اپنے اینیمی کو جانیں, اپنے دشمن کو جانیں سمجھیں, اور اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے, کہ وہ انسان کو آہستہ 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 اپنے جال میں پھنساتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم لی ولکم.